اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو آیت مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں اور اس کی تفسیر کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان فرمائیں، جو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں عمیل نامی ایک مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور صبح خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو ظاہر فرما دے، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا حال معلوم ہو، اور قاتل کا خاص کر کے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں اس موضوع پہ، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بات صرف یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت حال ان کے سامنے ظاہر فرمانا تھا اور اپنے ایک نیک بندے کی کرامت کو ان کے سامنے ظاہر فرمانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے، کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ آگے سے بولے آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں، کیا میں تمہیں اگر مسخرہ بناؤں؟ تو جب ان کی تسلی ہوگی، تشفی ہوگی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو پوری شان و صفت معلوم ہونے کے بعد انہوں نے گاؤں کی شروع کر دی۔ پوری آیات مبارکہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہاں سے پوری آیات مبارکہ۔ تو جب ان کی تسلی ہوگی، ان اطراف میں ایسی ایک گائے تھی، اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک صغیر السن بچہ تھا، تو ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ تو اس کا انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل تعالیٰ صالح و متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، آئے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، خدا کا نام لے کر، اور وہ جوان ہوگی اس کو جنگل سے لاؤ، اللہ سے دعا کرو وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا، والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہوئی۔ یہ انگریز کا پٹھو کہتا ہے نا، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے جو جملے ہیں نا انجینئر علی کے، تو بالکل یہی طریقہ اس کے بڑے مرزا کا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کرتا تھا کہ سب سے پہلے علماء سے متنفر کرتا تھا، علماء سے متنفر کرنے کے بعد پھر جو ہے جناب یہ اپنی کہانی ان کو سناتا تھا۔ تو یہ بھی بیان ہی یہی کر رہا ہے، پہلے عوام کو علماء سے متنفر کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کو دین سے اتنا لگاؤ نہیں ہے ان کو یہ پہلے علماء سے متنفر کرتا ہے، اور لبرل ازم کے ذہن رکھنے والے لوگ ان کو یہ علماء سے متنفر کر کے پھر اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، اور علماء کو جو یہ گالی نکالتا ہے، اور بڑا افسوس ہوا مجھے اور بڑا دکھ ہوا
کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے جو بکواس کی، ابو جہل کا لفظ بولا، یہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں بار بار اس کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی یہ بکواس، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ اگر یہ اپنے موقف اور اپنے مسلک، جو یہ نیا مسلک بنا رہا ہے، اور پیچھے سے اس کو جو افورڈ ہو رہی ہے، جو گرانٹ ہو رہی ہے، یہ اس کے باپ کو بھی ہوتی رہی ہے، جو اس کا باپ تھا مرزا بڑا، اس کو بھی یہی گرانٹ ہوتی رہی ہے، اور پھر اس کو بھی یہی گرانٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ جملے اور یہ بکواس بازی، یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ اپنی بکواس بازی بند رکھے۔ اور میں سوچ رہا تھا کئی دنوں سے کہ یہ اس طرح کا الزام تراشی اور یہ کام اتنا کیوں کر رہا ہے اس طرح کا۔ تو اس کی ویڈیو مجھے ملی، اس کے اندر اس نے جو اپنے بڑوں پر فخر کیا نا کہ میں منگولی ہوں، اور منگولی میرے باپ دادا تھے، فلاں تھے، اور میں بھی ان کا، تو اس نے جو فخر کیا ان کے ظلم پر، بربریت پر، اور ان کے کفر پر، اور ان کے جری ہونے پر، تو پھر میری سمجھ میں یہ بات آئی، میں نے کہا واقعی یہ انہی کا جانشین ہے جن باپ دادوں کا یہ نام لیتا ہے۔ تو اب جو میں لفظ بولنے لگا ہوں وہ سماعت فرمائیں گے۔ لفظ اس کے یہ ہیں کہ جب اس نے اللہ کی قسم دے کر اس کو بلایا تو وہ حاضر ہوئی۔ اب کہو کہ بابے تک کوئی شے ہی کوئی نہیں، جو بابا اللہ کے نام پر بلا رہا ہے گائے کو، تو بھی گائے کو بلانا اللہ کے نام پر، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے منہ پر کیسے وہ مارتی ہے، اور وہ بلا رہا ہے اللہ کے نام پر، گائے حاضر ہوگی۔ تو اس کو اپنی والدہ کے پاس لے کر آیا۔ تو خیر یہ سارا واقعہ کہ اس کی والدہ نے بازار میں، اس کی والدہ کی خدمت میں جب لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 درہم پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور شرط یہ لگائی کہ سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جوان جب اس گائے کو لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں اس کے پاس آیا۔ جب خریدار کی صورت میں اس کے پاس آیا، نے اس کے بہت سارے پیسے لگائے، اس کی بہت ساری قیمت لگائی، یعنی 6 دینار لگا دی، مگر شرط یہ رکھی کہ والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ اس نے منظور نہ کیا، اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لوں گا۔ اور پھر اسی طرح پھر فرشتہ آیا، اس نے پھر دوبارہ 12 دینار قیمت لگا دی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ قیمت بڑھاتا گیا، آخر کار بنی اسرائیل کا مسئلہ بنا، اس کو لے کر آئے گائے کو لانے کے بعد اب جو قرآن کے لفظ ہیں وہ سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ گائے خریدو، اور گائے خریدنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، اس گائے کا جو قتل ہو چکا تھا، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ جب ٹکڑا مارا، بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اب میری جو بات ہے، میرا جو سوال ہے وہ سماعت کریں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو فرما سکتا تھا کہ جاؤ میرا حکم سنا دو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ جبریل جب موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے جا کر مردے کے کان میں پھونک مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور فرشتے کو بھیج سکتا تھا، یا خود ڈائریکٹ حکم دے سکتا تھا؟ کون اس کی آواز مبارک سن سکتا تھا؟ وہ تو جو ہے اس کی، وہ تو آواز سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، ان تمام چیزوں سے پاک۔ پھر ڈائریکٹ اس نے زندہ کیوں نہ کیا اس مردہ کو، بلکہ کیا فرمایا؟ نیک آدمی کی گائے ہے، جا کر اس کا ایک ٹکڑا مارو، اس کو ذبح کر کے، جب اس کو ذبح شدہ کا ٹکڑا مارو گے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی مردے زندہ فرماتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے نیک آدمی کی گائے کے بارے میں کیوں فرمایا کہ اس کا ٹکڑا مارو؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ بار بار یہ جو بکواس ہوتی ہے کہ اے بابے تک
کوئی شے ہی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ بابے کی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ زندہ کر رہا ہے، جو تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، تیرا خاندان جتنا منگول خاندان تیرا گزرا ہے ان کو لے آ سامنے، وہ پڑھائی کر کر کے تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا، اور وہ گائے ذبح کر کے یا اپنے آپ کو ذبح کر کے اپنا ٹکڑا کسی مردے کو ماریں گے، مردہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب تمہارے جسم سے، تمہارے انسان کے جسم سے مردہ زندہ نہیں ہو رہا اور ان کی گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو رہا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ بابے تا کوئی شے ہی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بالکل قرآن کے اپوزٹ چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی تو گائے کے جسم کے ٹکڑے بھی مردے زندہ کر دیتے ہیں، اور تو کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں۔ اور دوسری بات کہ نتیجہ تو نے دیکھ ہی لیا ہے، بلکہ عوام نے دیکھ لیا، تو تیرے پاس تو کیا شرم یا کیا ہونا تھا۔ عوام نے نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ جب تیری اکیڈمی، جس کو تو اکیڈمی کہتا ہے، میرے استاد محترم قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب تو اس کو سرکس کہتے ہیں، تو تیری سرکس کے اندر جب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس نے تیرے والا جملہ ہی تجھ پر استعمال کیا ہے، جہاں تو منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، تیرے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ حدیث تا کوئی شے ہی نہیں، قرآن بیان کر، تو کیا جواب تھا تیرے پاس کوئی؟ پھر ادھر ادھر کی مارنے لگ گیا تو نہیں جی تو حدیث کو نہیں مانتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں، کیا تھا تیرے پاس جواب؟ تو یہی نتیجہ ہے تیری گمراہی کا کہ لوگ اسی طرح تیرے منہ پر مار رہے ہیں۔ تو اگر تو اولیاء کرام کی گستاخیاں نہ کرتا تو آج یہ بات نہ سننی پڑتی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ولی کی گائے کے جسم کا ٹکڑا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ یہ تیرا جملہ کہاں جائے گا کہ اے بابے تک کوئی شے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے میرے دوستوں، میں مسلمانوں سے عرض کروں گا اور مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے شر سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہی ہم عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر